الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، میں یہاں کچھ لب کشائی کروں ان عظیم ہستیوں کے درمیان جو علم و عمل کے سمندر ہیں اور مقصود مجلس بھی ہیں۔ یہ مجھ جیسے ناچیز طالب العلم کو زیب نہیں دیتا۔ میری یہاں حاضری گفتگو کرنے کی خاطر بالکل نہیں ہے۔ میرا یہاں آنا اور حاضری کا مقصد اس عظیم مجلس میں آنے کی برکت سے آخرت میں یقیناً میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا تذکرہ جس مجلس میں ہو رہا ہو، اس مجلس کو اللہ کی رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں اور مجلس کے اختتام پر ان کی مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے۔ میں بھی اس مجلس میں اپنی حاضری اپنی خاطر سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ یہ کسی موسم کسی ماحول کا محتاج نہیں ہے۔ ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ سدا بہار تذکرہ ہے، ہر موسم میں چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ہر ماحول میں چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ان ہنگامی حالات نے اس امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے جمع کر دیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں دشمنان صحابہ کو کہ بھئی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے اندر دلوں میں دفن وہ بغض صحابہ، وہ کفر اور وہ زندیقیت آج الحمدللہ روڈوں پہ آ کر ظاہر کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے تم نے اہل تسنن کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے۔ ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ یہ امت بکھری ہوئی تھی، ان کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا، اور وہ ہستیاں کہ جو فقہ حنفی میں بھی مقدس ہیں، فقہ شافی میں بھی مقدس ہیں، فقہ حنبلی میں بھی مقدس ہیں، اور فقہ مالکیہ میں بھی مقدس ہیں۔ علماء دیوبند بھی ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، علماء بریلی کے ہاں بھی ان کا ایک تقدس ہے، اور علماء اہل حدیث بھی ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے متعلق میرے رب نے آج سے 1400 برس پہلے فرما دیا تھا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام میں اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے، آپ کی عزت، آپ کی ناموس، آپ کا وقار میں اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، لیکن ایک بات کی میں اللہ آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے غریب یار آپ کو چاروں طرف سے گھیرے بیٹھے ہوں اور آپ ان ستاروں کی مجلس میں چاند بن کے چمک رہے ہوں، تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
میں اللہ آپ کو تاکید کرتا ہوں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ جتنا کوئی دنیا کا بڑا آ جائے، کوئی سردار آ جائے، کوئی علاقے کا بڑا مالدار آ جائے، میرے پیارے پیغمبر سرداروں کو دیکھ کر ان غریب یاروں کو اپنی مجلس سے کبھی مت اٹھا دینا، اس لیے کہ مجھے ان سرداروں سے پیار نہیں، تیرے ان غریب یاروں سے پیار ہے۔ انہوں نے ایسے حالات میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی دعوت پہ لبیک کہا کہ جس وقت آپ کو کوئی بھی ماننے اور قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو دہکتے کوئلوں پر لٹانا گوارا کر لیا، انہوں نے سنگلاخ چٹانوں یا پھر بدن کو زخمی کرانا گوارا کر لیا، اپنے سینے پہ پتھر کی چٹانیں برداشت کر لیں، اپنے بدن کو نیزوں سے چھلنی کروانا برداشت کر لیا، اونٹ کے ذریعے اپنے بدن کو دو ٹکڑے ہونا گوارا کر لیا، آنکھوں کی بینائی سے محرومیت قبول کر لی، لیکن آپ کی جدائی انہوں نے قبول نہ کی، آپ سے انہوں نے اپنا ناتا اور رشتہ نہ توڑا۔ میرے پیارے پیغمبر میں آپ کو ان کے متعلق بطور خاص تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ لا تطرد الذین یدعون ربہم، میرے پیغمبر ان غریب یاروں کو کبھی اپنی مجلس میں مت اٹھانا۔ میرے اللہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ گودڑیوں والے، یا اللہ ان غریبوں سے آپ کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو میرے رب نے دلیل پیش فرمائی الذین یدعون ربہم، میرے پیغمبر ان کے اندر ایک صفت ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ وحدہ لا شریک کی پکار کرتے رہتے ہیں۔ کس کی پکار کرتے ہیں؟ صحابہ۔ میرے بھائی ہمیں صحابہ سے دین ملا ہے، ہمیں صحابہ نے رب کی توحید سمجھائی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں رب کی پہچان نہ ہوتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو پیارے پیغمبر کی سنت آج محفوظ نہ ہوتی، اگر صحابہ نہ ہوتے تو آج دین کا ایک ایک مسئلہ محفوظ نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کا اس امت پر احسان ہے۔ صحابہ روز اول سے اسلام کے عینی شاہدین اور گواہ ہیں۔ صحابہ نے قرآن مجید کو آنکھوں سے اترتے دیکھا، صحابہ نے میرے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ نے میرے نبی کو جہاد کرتے دیکھا، صحابہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے ایک ایک امر اور حکم پہ عمل کرتے دیکھا، اور پھر صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا کر اس ایک ایک سنت کی پہرے داری کی ہے اور اس سنت کو آج ہمارے پاس محفوظ طریقے سے پہنچایا۔ میرے بھائی یہ اس امت پر اگر احسان عظیم کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ یہ صحابہ کا احسان مانیے۔ صحابہ نہ ہوتے تو آج شاید ہم پتہ نہیں کس حال میں ہوتے۔ میرے بھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی پھر حضرات صحابہ کرام کے تقدس کے گرد پہرا لگایا ہے۔ وہ پہرا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم معاشرے میں دیکھو اتنا گیا گزرا معاشرہ ہو جائے، دنیا جب اپنے مقام سے اتنی گر جائے کہ وہ میری قدوسی جماعت کے خلاف لب کشائی کرنے لگ جائے، میرے صحابہ پہ سب و شتم ہونے لگے، میرے صحابہ کو گالم گلوچ ہونے لگے، تو تم نے پھر مصلحت کی چادر اوڑھ کے سوتے نہیں رہنا، تم نے پھر آپس میں اتحاد امت کا راگ نہیں الاپتے رہنا، بلکہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، پھر تم نے میدان میں اترنا ہے اور اعلان کرنا ہے کہ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال کرے گا اس پر اللہ کی لعنت اترے گی۔ کیا اترے گی؟ اس پہ اللہ کی لعنت اترے گی۔ تو میرے بھائی اس سے مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جس کے دل میں صحابہ کا تقدس اور صحابہ کی محبت اور عظمت موجود نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی ملعون ہے اور میرے پیارے نبی کی نظر میں بھی۔ چاند کی طرف تھوکنے سے تو میرے بھائی اپنا ہی چہرہ میلا ہوتا ہے، صحابہ کی طرف صحابہ کے خلاف بولنا، روڈوں پہ آ کر صحابہ کو لعن طعن کرنا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ دیا ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، مر رآنی، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اور رآ مر رآنی، یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا تو بلال پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں بلال کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، ذروں کو کیا نسبت ہے آسمان سے؟
کہاں حضرت بلال، کہاں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی، میرے پیارے، میرے محترم، ہم نے اپنی زندگیاں صحابہ کی چوکیداری کے لیے انشاءاللہ وقف کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ہم نے حادثے نہیں دیکھنے کہ یہ حادثہ ہو گئے ہیں تو ہم حادثاتی طور پہ جمع ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس وہ قرآن موجود ہے جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر محفوظ کیا ہے۔ اسی قرآن میں ہمیں صحابہ کے تقدس کی 313 آیات ملتی ہیں۔ ان 313 آیات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں صحابہ کا چوکیدار بن جاؤں۔ چوکیداری کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، ہم ایک ایک صحابی کے چوکیدار ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے یار، سارے ایماندار، میرے نبی کے سارے یار بولو، سارے ایماندار۔ اور